علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. اور اس کے بعد لفظ عین پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ، حیوان کی آنکھ کا انداز اور ہے، پرندوں کی آنکھ کا انداز اور ہے، انسان کی آنکھ کا انداز اور ہے. ارشاد فرماتے جانتے ہو کہ اللہ نے آنکھ بادام کی شکل میں کیوں بنائی، بیضوی شکل، گول کیوں نہیں ہے؟ کہ مولا آپ بتائیے. فرمائے تاکہ آنکھ میں دوا ڈالنے کا، اب تو سرما لگانے کا امکان ہی ختم ہو گیا، اب تو وہ تمام فقہی مسائل بیان ہو ہی نہیں پاتے کہ سرما لگائیں تو احرام میں کیا ہوگا، روزے میں کیا ہوگا، وہ الگ موضوع. سرما لگانا، امام فرماتے ہیں آنکھ کو اس طرح بنانے کی ایک علت یہ بھی ہے، اس زمانے میں لوگ اتنا سمجھ سکتے تھے تو امام نے اتنا ہی بیان کیا تھا. آج کے دور میں اگر امام ہوتے تو کس طرح لوگ امام سے استفادہ کرتے. پھر ارشاد فرماتے ہیں مولا آنکھ کے بارے میں کہ خدا نے آنکھ میں رکھا ہے نمکین پانی تاکہ چربی سے بنی ہوئی آنکھ گرمی کی شدت سے کہیں پگھل نہ جائے. پوچھا گیا مولا سے مولا یہ بتائیے کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ زمین و آسمان ان تمام کو خدا ایک انڈے کے برابر حجم میں جمع کر دے، نہ تو انڈے کا حجم بڑھے نہ زمین و آسمان چھوٹے ہو جائیں؟ یہ روایت دو طریقے سے آئی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک میں امام نے فرمایا نہیں، ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے. ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیا قدرت خدا مراد نہیں ہے؟ پر صلاحیت حجم کا مسئلہ ہے. کس حجم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس میں زمین و آسمان کو سمو دیا جائے. خدا اس بات پہ ضرور قادر ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ بہت چھوٹی سی مثال، ہمارے آپ کے گھروں کی مثال. آپ اگر چاہیں کہ پورا جگ ایک گلاس میں آ جائے تو آپ صلاحیت رکھتے ہیں کہ جگ اٹھا لیں، جگ سے پانی شربت گرا دیں، سارا گرا دیں، آپ صلاحیت رکھتے ہیں. مگر اس ظرف میں گلاس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پورا شربت اپنے اندر سمو لے. تو اگر آپ نہ ڈال سکے تو آپ کے عاجز ہونے کی دلیل نہیں ہے. سوال پر یہ اشکال ہے کہ سوال ہی غلط تھا. ایک جواب یہ مولا کی بارگاہ سے، میں نے مشکل الفاظ چھوڑ کر آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا. ایک روایت اور بھی فرمایا خدا اس بات پہ قادر ہے کہ انڈا تو بہت بڑا ہے، اگر خدا چاہے زمین و آسمان کو ایک مسور کی دال کے دانے کے برابر ذرے میں جمع کر دے، اس طرح کہ نہ تو یہ دال کے دانے کے برابر ذرہ حجم میں بڑا ہو نہ زمین و آسمان چھوٹے ہو جائے. دونوں باتیں یاد رکھیے گا، ایک مادیات میں ایک معنویات میں. راوی کہتا ہے مولا سے مولا کیسے ممکن؟ فرمایا دیکھو آسمان کو، آسمان دیکھا، زمین دیکھو، آنکھیں بند کرو، کچھ دیر کے لیے تصور قائم کرو. آسمان دیکھا تھا، آسمان کیسا تھا؟ نیلا، محفوظ ہو گیا. زمین دیکھی تھی، محفوظ ہو گئی. تو یہ ایک محفوظ کرنے کی مثال. شاید وہ کہتے ہیں سافٹ کاپی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دونوں مثالیں موجود. اگر بات کرتے ہو ہارڈ کاپی کی تو ممکن نہیں ہے. اور یہ عاجز ہونا خدا کے لیے نہیں ہے.
سوال ہی غلط ہے. اور اگر بات کرتے سافٹ کاپی کی تو ممکن ہے کہ آنکھ میں خدا نے صلاحیت رکھی ہے کہ پوری تصاویر کو اپنے اندر سمو لے. نہ آسمان چھوٹا ہوا نہ آنکھ بڑی ہوئی، لیکن واحد آیت قرآن مجید کی جس میں آنکھ کو ختمی مرتبت سے تعبیر کیا گیا، قرآن کی واحد آیت ہے. اس میں تعویلی معنی یہ علم نجعل لہ عینین کا عینین سے مراد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے دلیل کیا ہے تو سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 105 دلیل ہے. قل اعملوا، حبیب کہیے عمل کریں، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھتا ہے، مصطفیٰ بھی دیکھتے ہیں. تو اگر مصطفیٰ کی آنکھیں نہ ہوں، اللہ اکبر، اور سرکار تو آگے سے بھی دیکھتے تھے اور پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، تو تم آگے دیکھ سکو نہ دیکھ سکو، وہ دیکھتے تھے ہاتھ کہاں رکھے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کیوں رکھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو پورے قرآن میں، اور ہو سکتا ہے یہ العینین استعمال ہوا، یہ روایت نہیں ہے، یہ تفسیر نہیں بیان کر رہا. دو آنکھیں ہیں تو یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. دو آنکھیں ہیں، اور ایک کو سمجھنے کے لیے ایک کے ساتھ آسان سی مثال ہے کہ اگر انسان کو پانی نہ ملے تو مٹی طہارت کا ذریعہ ہے. اگر ایک آنکھ کام نہ کرے تو ایک آنکھ سے سارے کام ہو سکتے. بات واضح ہو رہی ہے. اسی لیے دونوں آنکھوں کو قرآن نے استعمال کیا کہ ہم نے دو آنکھیں نہیں دی ہیں، وَاللِّسَانَ وَشَفَتَيْنِ. اگر عینین سے مراد ختم یہ مرتبت ہوں تو لسان سے مراد کون ہے؟ کہ لسان سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب. بھیا میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ کے نور سے اور بولتا ہوں علی کی طاقت سے. اب سمجھ میں آیا کہ جب خدا نے اپنے حبیب سے کلام کرنا چاہا تو کسی اور کا لہجہ اختیار نہ کیا سوائے اس کے جو لسان تھا. نجف کے ناموں میں سے ایک نام لسان ہے. عجیب بات، نجف کے ناموں میں سے ایک نام لسان ہے. تو کیا لسان خدا، کیا لسان عرض کعبے سے چلا نجف تک پہنچا. اور اسی لیے زبان میں صلاحیت پروردگار نے اتنی عطا فرمائی کہ زبان کی جتنی تعریفیں کریں کم ہے. بس سمجھیے آنکھیں علم لینے کا ذریعہ ہیں، زبان علم دینے کا ذریعہ ہے. اب تو سمجھ میں آیا. کوئی شہر بنے، کوئی باب شہر. صلوات پڑھے محمد والے محمد. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.